84 پڑھا تھا، آیت نمبر 85 آج پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے آج پارہ نمبر 8 تمام کر دیں گے، کل نواں پارہ کل سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس میں جو ہے مستقل آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جناب نوح کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، جناب ہود، جناب لوط، جناب صالح، اور جو ہے اس وقت جو ہے یہ آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جناب شعیب کے بارے میں آج جو ہے خداوند عالم یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ البتہ جو انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی قوموں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ان پر عذاب جو نازل ہوا ہے، یہ ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اگر حکم خدا پر عمل نہیں کریں گے، احکام خدا کی مخالفت کریں گے تو عذاب قوموں پر آیا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، خداوند عالم فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے بھیجا مدین میں ان کے بھائی شعیب کو۔ انبیاء کو جو تذکرہ ہوا ہے یہاں لفظ اخا، اخ مانے بھائی، لفظ بھائی آیا ہے تمام جناب صالح کے بارے میں بھی، جناب نوح کے بارے میں، جناب ہود کے بارے میں، جناب لوط کے بارے میں بھی، اور یہاں پر بھی جناب شعیب کے بارے میں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا، شعیب کو بھیجا۔ لفظ بھائی کیوں؟ یہ محبت، یعنی رسول انبیاء جو ہے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کو اچھے راستے پر لانا چاہتے ہیں، ان کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، جناب شعیب نے بھی تمام انبیاء کی طرح یہ آ کر کے عبادت کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جس کی پوجا کی جائے، اس لائق کوئی نہیں ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اللہ ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بینہ بھی آ چکا ہے، دلیل آ چکی ہے، معجزہ آ چکا ہے، پھر بھی تم نے اگر نہیں مانتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ سب معجزہ آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد، یقین ہونے کے بعد پھر بھی نہ ماننا، یہ ہٹ درمی ہے، یہ دشمنی ہے، کج فکری ہے، اور یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ تمہارے پاس بینہ بھی آ گیا، بینہ کا ترجمہ ہے معجزہ، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ ایک حکم تو یہ ہو گیا کہ اللہ کو ایک مانو، جناب شعیب نے کہا۔ دوسرا کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپنے میں اور تولنے میں کمی مت کرو۔ ایسا نہیں کوئی چیز تول کے دے رہے ہیں تو کم تول کے دے رہے ہیں، ناپنا ہے تو کم ناپ کے دے رہے ہیں۔ انبیاء جو ہے صرف یہ نہیں آئے تھے صرف بتانے کے لیے اللہ رسول دین، نہیں، بلکہ اقتصادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، دنیا میں بہترین زندگی، اچھی زندگی انسان کیسے گزار سکتا ہے، سب قرآن نے بتایا، انبیاء نے بتایا، رسولوں نے بتایا۔ لہٰذا یہاں پر دوسرا حکم جو جناب شعیب نے بیان کیا کیا ہے؟ اوفوا الکیل والمیزان، اقتصاد، اکنومک، کہ دنیا کا اقتصاد خراب ہو جائے گا اگر جو ہے کسی جگہ پہ سبھی کم تول کے دینے لگے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک بیماری جو ہے پھیل جائے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جناب شعیب جو ہے مدین جو کہ شہر ہے شام کے علاقے میں، ظاہراً اردن کا علاقہ ہے، جو مدین میں جناب شعیب جب گئے تو وہاں بھی یہ بیماری زیادہ تھی، کیا ہے؟ ناپنے اور تولنے میں کم دیتے تھے، کم فروشی جسے کہتے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مالوں کو کم اہمیت مت قرار دو۔ آج بزنس میں یہ ہوتا ہے خاص کر کہ دوسرے کے سامان جب آیا تو کہہ رہے ہیں بالکل بیکار، اپنا مال جب دینا ہے تو بہت تعریف کرتے ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مال کو کم قیمت مت قرار دو، کم اہمیت نہ قرار دو۔
یعنی یہ سب اسلام سکھا رہا ہے انسانوں کو کہ ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو، اللہ کو ایک مانو۔ جناب شعیب نے جو آ کے اپنی قوم والوں کو بتایا، اللہ کو ایک مانو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے مال کو کمردش قرار نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ انبیاء آئے اس سے پہلے اللہ کے راستے کو بتایا، لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کی، لوگوں کو گناہوں اور برائیوں سے بچایا، دور کیا، اس کے بعد پھر تم آ کر کے خرابی نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، إصلاحِهَا، جبکہ زمین پر اصلاح ہو چکی ہے، فساد برپا نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو ایمان رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایمان رکھنا یہ انسان کے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، دین پہ بتائے پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ جناتوں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی باباؤں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی درخت کے سامنے جھکتا ہے، کبھی کہیں بھی جھک جاتا ہے، لیکن اللہ کو جو مانتا ہے وہ صرف عظیم ذات اس خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی اور ایرے غیرے کے سامنے سر۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 86، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغَوْنَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَا تَقْعُدُوا، یہ جناب شعیب کہہ رہے ہیں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، یہ جو بھائی دو طرح کے لوگ تھے، جناب شعیب نے آگے تبلیغ کیا اور کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر نبی کے زمانے میں ہوا ہے، آج بھی ہے۔ تو جو ایمان نہیں لائے تھے وہ جو ہے خوف و ہراس پیدا کرتے تھے، گلیوں میں سڑکوں پہ کھڑے رہتے تھے، مومنین کو ڈراتے تھے۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر راستے میں مت کھڑے ہو جاؤ۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور من آمن باللہ، جو ایمان لائے ہیں ان کے راستوں کو نہ روکو، ان کے اوپر ظلم مت کرو، ان کو ستاؤ نہیں۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے کو بند نہیں کر سکتے، اللہ کے راستے کو بند نہ کرو۔ تبغونها عوجا، اور تم جو ہے مومنین کے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، یہ سب مت کرو۔ اب یہاں پر جو ہے ایک نعمت خدا بیان کر رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرْتُمْ، یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے، ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ یعنی جناب شعیب کی قوم والوں سے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا، تم کم تھے۔ آج قرآن جو کہہ رہا ہے اور پوری دنیا جو کہہ رہی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ زیادہ آبادی ہونا بڑی نعمت ہے، زیادہ مومنین کا ہونا، زیادہ لوگوں کا ہونا، یہ کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ اگر جو ہے اور کم لوگوں کا ہونا یہ نعمت نہیں ہے۔ آج دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ کم، ہر ملک کہہ رہا ہے کہ ہمارے آبادی زیادہ اس لیے ترقی نہیں کر رہے ہیں، آبادی زیادہ اس لیے ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے زیادہ بچے ہونا یہ اچھی بات ہے، بلکہ حدیثوں میں ہے کہ یہ ہاتھ ہے تمہارے، بازو ہیں، اگر کسی کے 5 بچے ہیں تو 10 بازو اس کے پاس ہے۔ آیت قرآن یہ کہہ رہی ہے، آیتیں کہہ رہی ہے، حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ ہونا یہ کیا فضیلت ہے۔ آج دنیا چلا رہی ہے کہ آبادی زیادہ اس لیے ترقی نہیں کر رہے، ہمارے سامنے تو بالکل واضح ہو گیا بھائی، چائنا کی آبادی سب سے زیادہ ہے، لیکن چائنا ترقی میں بھی سب سے آگے۔ چائنا کا موبائل تک ہمارے ہاں بک رہا ہے، کیوں؟ آدمی جب زیادہ ہے تو بنانے والے زیادہ ہوں گے۔ مطلب گاؤں میں اگر گھر زیادہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ پلمبر کی ضرورت پڑے گی، اتنے ہی زیادہ جو ہے الیکٹریشین کی ضرورت پڑے گی۔ جب کم لوگ رہیں گے تو کم ضرورت پڑے گی۔ بڑے شہروں میں روزگار زیادہ ہے، یعنی زیادہ آبادی ہونا جو دنیا کہہ رہی ہے کہ عیب ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حسن ہے، یہ اچھی بات ہے۔ زیادہ آبادی ہونا ترقی ہوتی ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا، اس کو صحیح استعمال کرنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرْتُمْ، یاد کرو تم کم تھے، ہم نے تم کو زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو کہ جو مفسد ہے ان کی کیا عاقبت ہوئی، تاریخ میں مطالعہ کرو۔ فرعون، شداد
نمرود ہے، یزید، کیا حالت ہوئی صدام، وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، جو زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، جو دین خدا کے مخالف ہے، اللہ اور رسول کے مخالف ہے، ان کی عاقبت کیا ہے دیکھو، وہ کوئی بھی ترقی یافتہ نہیں، یہ سب برباد ہو گئے۔ آخری آیت 8ویں پارے کی پڑھ لیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ 9واں پارہ پڑھیں گے، آیت نمبر 87۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَإِن كَانَ، اب جو ہے دو گروہ تھے، کچھ ایمان لائے تھے، کچھ ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ایمان لائے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے۔ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ کہہ رہے تھے، یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب نازل ہو جائے گا، عذاب کیوں نازل نہیں ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ آیت میں جواب ہے، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، بالذی ارسلت بہ، جو ہم نے رسول بھیجا، رسول کے ذریعے پیغام بھیجا، اس پر ایمان لائے، وطائفۃ لم یؤمنوا، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں، دونوں کے لیے ایک اعلان، فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، وہو خیر الحاکمین، خدا بہترین حکم دینے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا، اللہ فیصلہ کرے گا، لہذا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر استاد محترم مفسر قرآن آیت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی دی جا سکتی ہے، اگر آپ کے اینک کے اوپر چائے گر گئی تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً دھل دیتے ہیں، لیکن اگر کپڑے بھی گر گیا تو کہتے چل کے گھر پہ دھل لیں گے، اور اگر کہیں موٹی چیز ہے، فرش ہے، قالین ہے، اس پہ گر گیا تو کیا کہتے ہیں؟ دھلا جائے گا بعد میں، 1 سال بعد، گرمی کی چھٹی میں دھل لیں گے۔ تو یہی حال اللہ نے مومنین انسانوں کے ساتھ کر رکھا ہے، کچھ وہ ہے جو مومن ہے، پاک و پاکیزہ ہے، طاہر ہے، تھوڑا سا بھی گناہ کرتے ہیں فوراً دھل دیتا ہے، تھوڑا سا گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جھٹکا لگتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ہے ایسا ہی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا نظر کرم نہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں دھل جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جس کو جو بالکل ہی قابل اصلاح نہیں ہے، تو آخر سال میں، قیامت میں ہی ان کا حساب و کتاب ہوگا، لہذا اللہ کی رحمت نازل ہونے میں جلدی کرنا، یا جو ہے جو دشمنان خدا ہے، دشمنان رسول ہے، ان پر عذاب ہونے کے بارے میں جلدی سوچنا کہ جلدی ہو جائے، یہ جلدی والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی یزید کو اللہ نے موقع دیا، صدام کو اللہ نے موقع دیا، کیوں؟ یہ ظالمین تاکہ اپنے ظلم کتنا کر سکتے ہو، اللہ جو رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، لہذا کچھ لوگ جلدی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، ارے اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پھر امام کیوں نہیں آ جا رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہو جا رہا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہو خیر الحاکمین، وہ خدا جو ہے بہترین حکم کرنے والا ہے، وقت پر جب اس کی مصلحت ہوگی وہ بہتر جانتا ہے کب کیا ہونا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔